ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا ہے. ہم اللہ کی کون کون سی نعمت دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے زبان کی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کان کی نعمت دی ہے، اللہ نے ناک کی نعمت دی ہے، اللہ نے دماغ اور سوچنے کی نعمت دی ہے، اللہ نے جسم کے اعضاء کی صحت کی نعمت دی ہے. یہ کتنی نعمتیں تھیں جن میں سے ہر نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں کر سکے. اور اگر کبھی اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے تھا. ہم صبر نہیں کر سکے، اور اس کے باوجود اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنے. آپ فرماتے ہیں یا من قل عند نعمتہ شکری فلم یحرمنی ویا من قل عند بلیتی صبری فلم یخذلنی ویا من رآنی الخطایا فلم یفضحنی. اے اللہ، آپ کے کتنے میرے اوپر انعامات ہیں، میں اس کا شکر نہیں کر سکا، لیکن آپ نے مجھے محروم نہیں فرمایا. اے اللہ، کتنی تکالیف آئیں، میں اس پہ صبر نہیں کر سکا، لیکن اللہ آپ نے پھر بھی مجھے چھوڑا نہیں ہے. اور اے اللہ، کتنی بار گناہ میں نے کیے، آپ نے مجھے گناہوں میں دیکھا، آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا. اللہ کے احسانات دیکھیں، اللہ کے کرم دیکھیں، اللہ کی ہمارے اوپر نعمتیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے آنکھ اس لیے دی ہے، اس سے حلال چیز کو دیکھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے کان اس لیے دی ہیں، اس سے جائز بات کو سنیں اور فائدہ اٹھائیں. اللہ نے ہاتھ اس لیے دیے ہیں، جائز چیز کو اسے پکڑیں اور فائدہ اٹھائیں. اللہ پاک نے ہمیں دماغ دیا ہے، شریعت کو سوچیں، دین کو سوچیں، اپنے فائدے کی باتوں کو سوچیں، نقصان سے بچنے کی ترتیبیں سوچیں. اللہ نے نعمتیں اس لیے دی ہیں، لیکن ہم نے ان نعمتوں کا کتنا غلط استعمال کیا. ہم نے ان نعمتوں کا کتنا غلط استعمال کیا. اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین مکان دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے گرمی میں سہولت کے لیے اس کے اندر اے سی عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آرام دہ بستر عطا فرمائے ہیں. اللہ نے مالی وسعت دی ہے تو ہم نے قیمتی موبائل لیا ہے، اور جب ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا، ہم انہی خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو کس طرح گناہوں پہ لگا لیتے ہیں. بن اللہ کی ذات کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اللہ کی ذات کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں سن رہا ہوتا، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی نگاہ ہم پہ نہیں پڑتی، لیکن اللہ رسوا نہیں کرتے، اللہ ذلیل نہیں کرتے، اللہ ہمارے پردوں کو فاش نہیں کرتے، ہمارے گناہوں پہ ستاری کی چادر کو ڈال دیتے ہیں. اللہ کتنا ہمارے اوپر کرم فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں جو بے شمار ہیں. قرآن کریم میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خدا کی نعمتوں کا تم شکر ادا کرو، تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ خدا کی نعمتیں ہیں، لیکن وہ نعمت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو میں نے اپنے خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ نے اپنا پیغمبر تمہارے اندر بھیجا ہے، اپنا رسول انسان بنا کر بھیجا ہے. ایمان والو، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اس نعمت کی قدر کرنی ہے. اس نعمت کا شکر اور نعمت کی قدر یہ نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے کہ اللہ تیرا شکر ہے. اس کی نعمت کی قدر اور شکر کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر کا کام کیا تھا، جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، جو کام اس امت کے ذمہ لگایا، ہم اس کام کو سمجھیں. آپ کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی. اللہ تعالیٰ
نے جو آیات جو قرآن نازل کیا ہے آپ اس کی تلاوت فرماتے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پیغمبر تزکیہ فرماتے، ایمان والوں کے دلوں کو صاف کرتے، ان کے قلوب سے نجاسات کو نکالتے ہیں، طہارات کو ڈالتے ہیں، کفر و شرک کی غلاظت، گناہوں کی گندگی آپ نے صاف کی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر یہ قرآن کریم کا مطلب سمجھاتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر سمجھاتے ہیں، قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم کو سمجھاتے ہیں، الحکمہ، اور ان کو سنت کی تعلیم دیتے ہیں. سنت سے بڑی دانائی کیا ہو سکتی ہے؟ سنت سے بڑی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ سنت سے بڑی عقل اور دانش کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اور میں ان کو سکھاتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، تلاوت شوق سے کریں، تلاوت رغبت سے کریں، تلاوت محبت سے کریں، دن کو کریں، رات اٹھ کے کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کی تلاوت کرتے، اور بس اوقات آپ اپنے صحابہ سے قرآن سنتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا کہ عبداللہ قرآن سنو. یا رسول اللہ میں سناؤں حالانکہ آپ پر قرآن اترتا ہے؟ فرمایا ہاں تم سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورۃ النساء کی تلاوت کی. اللہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، جب ان آیات پر پہنچے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آنسوں کی لڑیاں بند گئیں. قیامت کا جب منظر آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرماتے، تزکیہ کا فکر کرتے. ہمیں سوچنا چاہیے. قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، وہ شخص نجات پائے گا جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنی اصلاح کی، جس نے خود کو گناہوں سے دھو ڈالا، جس نے اپنے باطن کو صاف کیا، یہ کامیاب ہوگا. ہمیں اپنے تزکیہ کی فکر کرنی چاہیے. ہماری ہر ماہ کی یہ مجلس اس لیے ہوتی ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، جو باتیں سنیں اس پر عمل کریں، ہمت سے کام لیں اور اس پر عمل کریں.